وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا جس کا نام ہے سنت پر عمل کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ مجھے موضوع کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دین و ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی شکر گزاری ہم پر لازم ہے، قول سے بھی اور فعل سے بھی۔ قول کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس چیز کو ظاہر کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں دین و ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں دین و ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور فعال مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکاموں پر عظمت کے ساتھ اس پر عمل کریں، یہی اصلی شکر گزاری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاریں، مگر ہاں ضروری یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو ماننے سے پہلے اس کا سنت طریقہ دیکھا جائے، کیونکہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن نماز کو پڑھنا کیسے ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے، تو اللہ کے کسی بھی حکم کو کرنے سے پہلے اس کا سنت طریقہ معلوم کر لیا جائے تاکہ اس کا سنت طریقہ بھی معلوم ہو جائے اور اللہ کا حکم سنت طریقے سے پورا ہو جائے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں چین و سکون آتا ہے، اس کی زندگی آرام سے گزرتی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں بے چینی بے قراری پیدا ہوتی ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدعت بولتے ہیں رسم و رواجوں کو منانا، یعنی کہ خود سے رسم رواج منا لینا، جس کا نام و نشان شریعت میں نہیں ہے وہ خود سے بنا لینا۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ہلدی ہے، ہلدی کا نام شریعت میں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بنانا انہوں نے عام کر دیا ہے، اور جو بدعت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس جیسی سنت پوری قوم سے اٹھا لی جاتی ہے، وہ پوری قوم سنت کے نور سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو وہ خود بخود بدعت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔